ایک ملک کا یہ دستور تھا کہ اس ملک میں ہر سال ایک نیا بادشاہ منتخب ہوتا۔ اس سے پہلے بادشاہ کے لیے ضروری ہوتا کہ وہ ایک عہد نامے پر دستخط کرے کہ وہ 1 سال مکمل ہونے پر خود اپنے عہدے سے دستبردار ہو جائے گا اور اس کو ایک جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا جہاں وہ اپنی باقی کی ساری زندگی گزارے گا۔ سال مکمل ہونے پر اس بادشاہ کو پورے ملک کی الوداعی سیر کروائی جاتی اور پھر اس جزیرے میں تنہا چھوڑ دیا جاتا۔ ایک دن جب وہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ ان کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو کسی بحری حادثے کا شکار ہو گیا تھا اور ساحل پر اکیلا بیٹھا تھا۔ چونکہ وہ لوگ اپنے نئے بادشاہ کی تلاش میں تھے اس لیے وہ اس نوجوان کو اس نیت سے اپنے ملک میں لے آئے۔ یہاں کچھ دن رہنے کے بعد انہوں نے اس نوجوان کو بادشاہ بننے کی پیشکش کی اور ساتھ ہی اپنے ملک کی روایت کے متعلق بتایا۔ پہلے تو نوجوان راضی نہ ہوا لیکن اس کے پاس یہاں رہنے کے علاوہ اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ نوجوان نے کچھ سوچتے ہوئے عہد نامے پر دستخط کر دیے اور رعایا نے اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ بادشاہت ملنے کے کچھ دن بعد ہی نوجوان نے اپنے وزیر کو بلا کر اس جزیرے پر جانے کا کہا جہاں پر اس کو 1 سال بعد جا کر رہنا تھا۔ بادشاہ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے جزیرے کی طرف سفر کی تیاری کی گئی۔ جب بادشاہ جزیرے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہ جزیرہ ایک جنگل کی مانند ہے اور خطرناک جانوروں سے بھرا ہوا ہے جن کی آوازیں جزیرے سے باہر بھی آ رہی تھیں۔ نوجوان نے جیسے ہی جزیرے میں قدم رکھا تو وہاں اس نے بادشاہوں کی ہڈیاں دیکھی جن کو یہاں پر تنہا چھوڑ دیا گیا تھا۔ جزیرے سے واپس آتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ جزیرے کے تمام جنگلی جانوروں کو مار دیا جائے اور اس سے اگلے دن ہی بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ اب بادشاہ نے حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف پھلوں کے باغات لگائے جائیں اور وہاں پر ایک خوبصورت گھر بنایا جائے۔ چونکہ وہ وقت کا بادشاہ تھا اس لیے اس کے ہر حکم کی تکمیل ہوئی۔ نوجوان بہت کم کھاتا، کم آرام کرتا اور زیادہ وقت جزیرے میں گزارتا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگل نما جزیرہ ایک خوبصورت جزیرے میں تبدیل ہو گیا۔ یہاں تک کہ وہ دن آ گیا جب نوجوان کو تخت سے اتارا گیا لیکن نوجوان نے خوشی خوشی جزیرے کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس سے پہلے جب کسی بادشاہ نے بادشاہی چھوڑی اس وقت نے اس کو رونے پر مجبور کر دیا۔ کیا تم تنہا جزیرے میں جانے سے گھبرا نہیں رہے؟ نوجوان نے خوش دلی سے جواب دیا، تم لوگوں نے اس دانا کا قول نہیں سنا کہ جب تم ایک چھوٹے سے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی سب ہنس رہے ہوتے۔ ایسی زندگی جیو کہ تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتا رہا۔ میں نے اب اس جزیرے کو ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا ہے کہ جہاں اب میں اپنی باقی کی زندگی نہایت اطمینان اور سکون سے گزاروں گا۔